بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا ہے وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے ہوں مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتہ کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ ایک اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے لیے ایلو ویرا جیل بیحد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کیا کریں، کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف قسم کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اس بغور کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے کے بعد زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریزر کر دیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورت کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈالنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائے تو بعد میں ایک گلاس پانی کا پی جائیں، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھانے سے کینسر خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے، وہ بدن کی کمزوری ہے، وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائے، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائے۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی محسوس ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیا کریں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹی کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیتے ہیں اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال ٹھنڈے پانی کے ساتھ بالکل بھی نہ کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ سے ساگودانہ پکا کر کھا لے۔ دو چیزیں، ایک غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ موٹے اور دبلے ہونا چاہیں وہ لیموں کا اور سبزیاں کھایا کریں۔ جامن کی شربت پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے اور سستی کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ پیٹ بھرنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کا تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ پھلوں میں آڑو، ناشپتی، انار، امرود کا جوس اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ مٹھی بھر بھنے چنے کے ساتھ ایک کھجور کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ کچے مونگرے چبا لینے سے خواتین میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے اور نظر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے تو فوراً کھانا نہ کھائیں، کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کا رنگ نکھر جائے گا۔ روزانہ نہار منہ دہی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر میں شدید درد ہو تو آپ پالک نہ کھاؤ، اس سے آپ کے سر میں درد مزید بڑھ جائے گا۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ جس گھر میں لال بیگ آ جائے وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے خون کی کمی، موٹاپا، دماغ اور آنکھوں کا کمزور ہونا، پیٹ کا بھر جانا اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کا سبب، چھوٹی عمر میں ہی فریکچر، بار بار پیشاب آنا، کمر میں درد سے نجات مل جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر لیا جائے تو یہ مسئلے ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔
ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگائیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سری پائے اور مغز کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو تو پھر بھی جوان نظر آتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور نشان بن جائے تو اس پر خشک صابن کی ٹکیاں رگڑیں، فوری آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، جلد صاف ہو جائیں گے۔ صبح سویرے گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دیکھ کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آٹے کے اوپر خشک تہ جم جاتی ہو تو آٹا گوندھتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیں، اس طرح آٹے کے اوپر خشک تہ نہیں جمے گی۔ 1-8 منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ، کلونجی، سونٹ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈال دیا جائے تو یہ اعصابی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے میں روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ 6 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو کالا یرقان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بال بنانے کے بعد آپ ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ اسے کچرے کے ڈبے میں یا ایسی جگہ ڈالیں جہاں چوہے اکثر حملہ آور ہوتے ہیں۔ چوہے اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیں گے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 1 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ ہفتے میں 1 بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی ضرور لگائیں۔ 1 بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ 15 دن میں آپ کے بال خوبصورت لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے، کمر اور گردہ کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکئی کا آٹا استعمال کریں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ گڑ کی دھونی لو، بند ناک فوری کھل جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر دانے اور چھائیوں کے لیے صبح و شام 21 مرتبہ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 64 اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ حسن و جمال کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ 1 کیلا روزانہ کھا لینے سے غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔
اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آپ آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ بچے کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ بچہ ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ۔ عورتوں کے بال اگر گرنے لگے ہیں تو 1 کپ سرسوں کا تیل، آدھا کپ ناریل کا تیل، آدھا کپ زیتون کا تیل، 2 چمچ اس میں لیمن کا رس ملا کر دو، 2 چمچ کلونجی، اس میں میتھرے ملا دو، 2 چمچ مہندی ملاؤ۔ ان ساری چیزوں کو مٹی کے برتن میں اتنا پکاؤ کہ 2 کپ سے 1.5 کپ رہ جائے اور پھر اس کو چھان لیں۔ یہ تیل 2 ٹائم استعمال کریں۔